مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا عبداللہ ربانی کے بیانات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے عبداللہ ربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور ساتھ ہی یہ نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد سے پیدا فرمایا ہے اور وارننگ دے دی کہ مقصد سے اگر ہٹ گئے تو میں تم کو تمہاری جگہ دوسری قوموں کو اس کی جگہ کھڑا کروں گا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ دین کو پھیلانا، جو نبیوں والا کام تھا، جس کام کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ لیکن اب کوئی نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن وہ نبوت والا کام ہمارے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے لگا دیا۔ آج میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اس مقصد سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ آج جو پریشانیاں اور حالات کا ہم شکار ہیں، یہ سب ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہے، ہماری ہی کرتوت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا شعر میں ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے، اللہ بھی ہم کو نہیں بدلیں گے، اور اگر نہیں بدلے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا، وَلْيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، راہ راست پر نہیں آئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں تم کو میں چھٹوا دوں گا، کنارے کر دوں گا، اور اس کی جگہ دوسری قوموں کو کھڑا کروں گا۔ میرے دین کی تمہاری ضرورت نہیں ہے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے میں کسی سے بھی کام لے سکتا ہوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اس کام کو کر لیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ نے اس امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اگر پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تب بھی اللہ کا احسان اس نعمت پر ہم نہیں ادا کر پائیں گے، اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر پائیں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اتنی بڑی نعمت نہ ہوتی تو انبیاء کرام دعائیں نہیں مانگتے کہ اللہ اس امت میں ہی پیدا فرما دیجئے۔ کوئی تو وجہ تھی، پیارے نبی کی پیاری امت ہیں ہم، میرے پیارے بزرگ اور دوست، آخری نبی کی آخری امت ہیں،
نبی کی ذمہ داری تھی، اور جتنے نبی آئے سب کو علاقے ملے تھے، بعض علاقے ملے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ذمہ داری سب سے بڑی دی گئی، اس نبی کی امتی ہیں ہم، ہماری بھی ذمہ داری ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، بڑی ذمہ داری ہے۔ آج تو ہم خود نہیں عمل کر رہے، ہم دوسروں کو کہاں دعوت دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرما کر سمجھایا ہے کہ میں نے دنیا میں جتنی چیز ہے سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، تیرے استعمال کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، لیکن میں نے تم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تین طرح کی مخلوق ہیں اس دنیا کے اندر، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، یہ چار طرح کی۔ اب ان کی فضیلت، ان کی اہمیت ان کے پہلے حرف سے پتہ چلتی ہے۔ جمادات میں پہلا حرف ہے جیم، جیم سے بنتا ہے جسامت۔ جمادات میں یہ زمین، پہاڑ، یہ دیواریں، یہ بلڈنگیں، یہ ساری چیز، یعنی جو نہ گھٹے نہ بڑھے، اس کو کہتے ہیں جمادات۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر جسم ہوتا ہے، یہ جتنا بڑا ہے اتنی بڑی رہے گی۔ پہاڑ جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا رہے گا، وہ بڑھے گا نہیں، گھٹے گا نہیں، اس کی خاصیت ہے یہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے نباتات۔ نباتات کا پہلا حرف ہے نون، نون سے بنتا ہے نشو و نما، بڑھنا، ترقی کرنا۔ آپ ایک چھوٹا سا پودا لگائیے، وہ چند دنوں میں بڑا ہو جائے گا، بڑا ہو کر ایک درخت کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہو گئی، جسم بھی ہو گیا اور نشو و نما بھی ہو گیا۔ اس کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر جسم بھی ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے۔ اور تیسری جو مخلوق ہے وہ حیوانات ہے، گائے، بھینس، مرغی، بکری، یہ سب حیوانات میں آتے ہیں، اور اس جیسی جتنی بھی جانور ہیں۔ اس کا پہلا حرف ہے جیم، اس کا پہلا حرف ہے ہا، ہا سے بنتا ہے حرکت کرنا، ہا سے حرکت کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بکری کا، اس کے اندر ایک جسم بھی ہے اور وہ بڑھے گا بھی، وہ بڑھے گا بھی اور حرکت بھی کرتا ہے، تھوڑی دیر میں یہاں، تھوڑی دیر میں وہاں، تھوڑی دیر میں یہاں، اچھلتا کودتا رہتا ہے۔ اس کی خاصیت ہے یہ کہ وہ بڑھے گا بھی، اس کے اندر جسم بھی ہے، وہ حرکت بھی کرے گا۔ تین چیز اس کے اندر پائی گئی۔ اور اس کے اوپر آتا ہے انسان۔ انسان کا پہلا حرف ہے الف، الف سے بنتا ہے انس، انس کے معنی آتا ہے محبت کرنا، مانوس کرنا اپنے آپ سے۔ یہ انسان کے اندر وہ صفت ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کے اندر چلا جائے، کسی برادری کے اندر چلا جائے، کسی زبان والے کے پاس چلا جائے، چاہے اس کی زبان نہ سمجھ میں آتی ہو، لیکن اس کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ سے مانوس کر لیتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہو، کسی کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، لیکن ایک انسان اس کو روتا ہوا نہیں دے سکتا، فوراً اس کے اندر ترس آ جاتی ہے، رحم آ جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے۔ چوتھی چیز جو اس کے اندر، اس کی خاصیت جو انسان کی ہے، وہ محبت ہے۔ لیکن یہی محبت اگر اللہ کے لیے ہے تو یہ محبت جائز ہے، اور اگر یہی محبت دنیا کی خاطر ہم نے کسی سے کی ہے تو یہ محبت ناجائز اور ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ جیسے دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے، بکری کا ہو، گائے کا ہو، بھینس کا ہو،
تو یہ سب ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، لیکن کتیے کا اگر دودھ ہو تو وہ حرام ہے، اور اس کو بھی دودھ ہی کہیں گے۔ اسی طریقے سے محبت اگر اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ بیوی سے ہو، بچوں سے ہو، پڑوسی سے ہو، کسی سے ہو، اگر اللہ کی خاطر ہم نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ محبت جائز ہے، اور اگر وہ محبت دنیا کی خاطر، دنیا کے مقصد کے لیے ہم نے کی ہے تو وہ محبت ناجائز ہے۔ اب ایک اللہ کا سسٹم ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، غور سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کے لیے قربان ہو رہا ہے، ہر چھوٹا بڑے کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ جمادات نباتات کے لیے، نباتات حیوانات کے لیے، حیوانات انسان کے لیے قربان ہوتا ہے۔ کھیتی ہے، ہری ایک دم برابر زمین ہوتی ہے، لیکن کسان اس میں ہل چلا دیتا ہے۔ جب برابر زمین ہے، جیسے ہم پلاٹ خریدتے ہیں کوئی زمین کا، اس میں بلڈنگ جب بناتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے گڈھے کھود دیتے ہیں، تو یہ قربان ہی ہو رہی ہے نا، جمادات اپنے بڑے کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ایک مقصد کے لیے کھودا جا رہا ہے، اس میں کچھ بنے گا، اس میں کھیتی کی جائے گی، تو یہ اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے۔ اللہ نے سسٹم بنایا ہے، ایک چھوٹا بڑے کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ نباتات ہے، اب کھیتی کیا، ہری بھری گھاس، اس میں جو ہے کچھ پیڑ پودے آئے، کہ برسین لے لو، برسین آئی ہری بھری، خوب اچھی لگ رہی تھی، لیکن جانوروں کی ضرورت ہوئی، جانوروں کو کھلانے کے لیے چارے کی ضرورت ہے، تو وہ کسان کیا کرتا ہے، اس کو کاٹ لیتا ہے۔ دھنیا ہے، ہر کھانے میں ہمارے استعمال ہوتی ہے، دھنیا اچھی خاصی ہوتی ہے، اس کو کاٹ لی جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا یار یہ اچھی خاصی دھنیا لگ رہی تھی، اس کو کاٹ دیا، وہ اپنا مقصد ہے، اس کو اسی لیے بنایا گیا ہے، اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ جمادات نباتات کے لیے قربان، نباتات حیوانات کے لیے قربان ہو رہا ہے، اور حیوانات انسان کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ مرغی، بکری، جب ہمارا من کرتا ہے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ یہاں تک سسٹم برابر چل رہا ہے۔ یہ دھوکے باز انسان یہ آ کر کے اپنی جب باری آتی ہے تو یہاں پلٹی مار دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں انسان، یہاں سب کچھ اس کے سسٹم سے چل رہا ہے، ساری چیز آ کر کے یہیں پہ ہو رہی ہے، اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ سارا سسٹم انسان کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن انسان کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، انسان لیکن اپنی کام میں پیچھے ہے۔ تو دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا دھوکے باز ہے انسان۔ اللہ سے بھی دھوکے بازی کرتا ہے، انسانوں سے تو کرتا ہے، یہ ساری چیزوں سے کرتا ہے، اللہ سے بھی دھوکے بازی کر رہا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ آج ہم سے بہت ناراض ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ یہ آج جو یہ حالات آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کامیاب تم ہی ہوگے، سربلند تم ہی ہوگے، ساری حکومت، سارے تختے، ساری چیزیں تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہے، یہ حکومت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تو میرے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جا، تو سچا پکا ایمان والا تو بن جا۔ صرف احمد، محمد، عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھنے والا نہیں، عبد الرحمن رحمان کا بندہ بن جا، عبداللہ کا بندہ بن جا، جو معنی ہے اس معنی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جا، صرف نام رکھنے والا نہیں۔ آج ہم نام والے مسلمان ہیں میرے پیارے بزرگوں اور دوست، اسی لیے یہ سارے پریشانیاں، سارے حالات، یہ سب کچھ ایک جٹ ہو کر کے ہم کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب وقت آئے گا، سارے جو قومیں ہیں، جو غیر مسلم قومیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گی جیسے لوگ کھانے پہ اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج آپ حالات کا جائزہ لیجئے، پوری دنیا کا یہی حال ہے کہ ساری دنیا کی غیر قومیں ایک ہیں، لیکن مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔
اور اللہ نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ آج میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک گھر میں 10 فرقے ہیں، گھر ہی میں 10 فرقے ہیں، گھر میں 10 افراد ہیں 10 فرقوں کو ماننے والے۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا فرقے ہیں، لیکن جہاں پر ایک ہونے کی بات آئے وہاں تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشیدوں میں بھی، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک میں ہی مضبوطی ہوتی ہے، بکھرے ہوئے میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ الگ الگ 4-5 لاٹھی ہو اس میں وہ مضبوطی نہیں ہو، چاروں 5 کو ایک ساتھ کر دو، اس کے اندر جو پاور جو طاقت ہوگی وہ ایک کے اندر نہیں ہوگی۔ آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ ناراض ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تھا میں تم کو چھٹوا دوں گا، یہ چھٹائی کا چل رہا ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی میں چھاٹ دیے جائے۔ یہ بہت ہی اچھے سے سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنے کا وقت ہے، اللہ کو خوش کرنے کا وقت ہے۔ اللہ ہم سے جب خوش ہو جائے گا تو پوری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہو، اس کھیل کے اندر جیسے بیٹنگ کر رہا ہو، بیٹنگ کر کے جب بالنگ کرنے کا وقت آتا ہے تو بچے اکثر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اب وہ پوری ٹیم اس بچے کو دوڑا رہی ہے، وہ بچہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے اپنے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ اب جب گھر کے اندر پہنچا تو اتفاق سے اس کے والد صاحب جو ہے سبزی خریدنے کے لیے کسی کام سے باہر جا رہے ہیں، وہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکل رہا ہے۔ وہی بچہ جو ان بچوں سے 8-10 بچوں سے بھاگ رہا تھا، اب صرف ایک آدمی کی وجہ سے سینہ تان کر کے جا رہا ہے اور اشارے کر رہا ہے دم ہو تو آ جاؤ میرے پاس۔ اور وہ سارے کے سارے بچے دانت پیس کر رہ جا رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، کیونکہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے۔ اس بچے کا یقین بنا ہوا ہے کہ میرا باپ میرا کچھ نہیں بگڑنے دے گا، میرا باپ میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہی مثال ہے اللہ کی۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر اللہ کو ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا تو ہماری پوری دنیا مل کے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صحابہ کرام کا یقین یہ بنا ہوا تھا، تو جب یقین بنا تھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے کتنی فوج ہے، سامنے کتنے آدمی ہیں، سامنے سمندر ہے کہ سامنے دریا ہے، سامنے جنگل ہے، موذی جانور ہے، کیا ہے، بس اللہ کے نام پر شروع کر دیا، کود گئے، رہ گئے اسی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ کتا بھی بھوکتا ہے تو ہم اسے ڈر کر کے پیچھے چلے آتے، جبکہ یہ ایمان اتنی طاقت والی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسا جملہ ہے، اللہ اکبر یہ ایسا جملہ ہے، اگر یقین کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ بول دیا جائے تو سامنے والے کے اندر ضرور کپکپی آ جائے گی۔ یہ ایسا جملہ ہے، یہی تو جملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفار کو یہی جواب دیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار کھینچ کر کے کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، جیسے ہی اللہ بولنا تھا اس کے ہاتھ سے تلوار کاپ کر کے گر گئی۔ یہ جملہ تھا۔ حضرت عمر نے لکھ دیا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہ جا، تجھے اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ پانی آ جا، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج تک اس دریا میں پانی نہیں سوکھا۔ کون سا پاور تھا بھائی؟ یہی پاور ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستوں۔ آج وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ آج حالات بہت نازک چل رہے ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے بھڑکانے میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ پتہ چلا کہ کسی کے بیان سن کر کے بھڑک گئے اور اپنے آپ کو آپے سے باہر ہو گئے اور کچھ پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے۔ جوش بہت جلدی آتا ہے مسلمانوں کے اندر، ہوش سے کام نہیں لیتے، جوش بڑے جلدی آتا ہے، جوش میں آئے کہ سارا کام بگاڑ دے گا، اچھا سے اچھا کام بگڑ جائے گا۔ آج مفتی سلمان اظہری والا جو معاملہ چل رہا ہے، اس پہ بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے جو ہے بیانات، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے بیان ڈال رہا ہے لوگوں کو بھڑکانے کی، جوش پہ دلانے کی۔ تو ہمیں جوش سے نہیں کام لینا ہے، ہوش سے کام لینا ہے۔ اللہ نے عقل دیا ہے، اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں ہمارے بڑے جو بتائے وہ ہم کو کرنا ہے۔ آج ہم نے علماء سے تعلق ختم کر دیا ہے۔ یہ سارے حالات اس کا نتیجہ بھی ہے کہ آج ہم علماء سے دوری بنا کے رکھے۔ جب ہم علماء سے دوری بنائے رکھیں گے، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث سے ہم دوری بنا کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟
ہم کسی نہ کسی کو اپنا مرشد بنا لیں، ان کے پیچھے زندگی گزاریں. خاص طور سے اس وقت جمعیت علماء ہند ہے جو وہ کہہ رہی ہیں ان کی گائیڈ لائن کے مطابق زندگی گزارے، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے. ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم کریں. ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں. نماز میں تو آیا نہیں جاتا، بس نعرے بازی کریں گے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اس سے کیا ہوتا ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستو؟ جہاں جو مین پاور ہے اس پاور کا استعمال کریں. ہم اللہ سے لو لگائے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو نوازے، آس پڑوس والوں کو نوازے. ہاں، یہ سب میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ سب چیزوں سے ہمارے اندر کی جو ضلالت ہے، جو گمراہی ہے، وہ دور ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے. اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے نام پر جتنا ہو سکے خرچ کرے. مسجد بن رہی ہے، مدرسے بن رہے ہیں، اور غریب یتیم مسکین بن رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اس میں، اور اللہ سے خوب لو لگائے، اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور سیاسی اعتبار سے، ہر فیلڈ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. ہر آدمی اپنے آپ کو مضبوط بنائے، ورزشیں کرے، اور سیاست کی لائن سے بھی اپنے آپ کو ماہر بنائے، اور خاص طور سے علمی لائن سے اپنے آپ کو ماہر بنائے، اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی فکر کرے. یہ سب ہمارے ذمے، ہمارے کام ہیں. لیکن آج دیکھیں ہمارے بچے بس موبائلوں میں، ٹی وی میں، ادھر ادھر پوری زندگی اپنی بیکار کر رہے ہیں. آج کتنے IAS IPS آفیسر ہمارے بہت کم گنے چنے ملتے ہیں. اپنے بچوں کو اس مقام تک پہنچائیں تاکہ کل ہمارے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو تو وہ بچے ہمارے ساتھ، پتا ہو کہ ہمارا بچہ اس پوسٹ پر رہے، کل ہمارا ساتھ دے گا. آج تو پوری دنیا میں بھرشٹ بھرے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مدد کر دے گا، ہماری بھی مدد کرے گا، اور ہم کو اس کو جما دے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، تو ہمیں یہ وقت میں سنبھل کر کے بہت ہی ایک دم سمجھ لیجیے عقل سے کام لینا ہے. کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگانا ہے، دعائیں استغفار کرنا ہے. جتنا ہو سکے اللہ سے استغفار کرے. اللہ بہت ہی زیادہ ناراض ہے اس وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.